وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 231۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے ان کو روک لو یا اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ اللہ اکبر، احسان کے ساتھ رخصت کرو اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو کہ ان سے اور زیادتی کرنی ہے۔ یعنی یہ جب طلاق رجعی ہوگی، پہلی اور دوسری طلاق اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ تیسری کے بعد تو عورت رکے گی نہیں نا، تو اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اور جو ایسا کرے گا تو اللہ فرمانے ان کو اس لیے نہ روکو، ایک طلاق دی 3 مہینے کے بعد رجوع کر لیا پھر روکو گے، اور اذیت پہنچانی ہے اس لیے نہ روکو۔ جو ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ وہ 3 طلاقیں جو دی گئے تھے نا، جو عمر فاروق نے فتویٰ اس لیے دیا گیا تھا، مذاق بنانا شروع کر دیتا۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو کتاب و حکمت میں اس نے تم پر نازل کیا ہے اس کو یاد کرو، اس کو یاد رکھو، اس سے نصیحت پکڑو۔ وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اپنی شریعت کے ساتھ۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ طلاق کا لفظ ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو جو ہے توئے لام اور کاف سے ہے، کسی چیز بندھن کو توڑنا، آزاد کرنا۔ فبلغنا اجلہن، فبلغنا بالغہ کا لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، با لام غین یا با لام غا جو ہے اردو میں بے لام غین بولا جاتا ہے۔ میں اردو اس لیے بولتا ہوں کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عربی کے نہیں آپ ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو سننے والے ہیں نا، اصل تو قرآن کو آسان کرنا ہے، تو مقصد تو صرف یہ ہے کہ جو ان کے الفابیٹک جس نام سے وہ پہچانتے ہیں، جس طرح پہچانتے ہیں، جس ساؤنڈ سے، وہ بھی ادا کر دیجیے۔ بہرحال بے لام غین سے 77 کلمات آئے ہیں۔ البلوغو والبالغو کے معنی مقصد اور انتہا تک پہنچنے ہیں۔ جب کوئی مقصد انتہا تک یعنی طلاق پوری ہو جائے، عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد ہے وہ مقصد، کوئی مقام ہو یا زمانہ ہو یا اندازہ کیا ہو، کوئی امر یا امور ہو سکتا ہے۔ اجلہن جو ہے، اجل جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک مقرر مدت ہے۔ اجلہن جو ہے الف جیم لام سے 56 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الاجل کا معنی کسی چیز کی مقررہ مدت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سورہ مومن کی آیت نمبر 67 ہے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم اپنی جو دنیا کی مدت ہے تمہاری موت تک کی وہ مکمل کرو، پوری کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا، اللہ فرما رہے زِرَارًا کہ تم ان کو نہ روکنا۔ مسا کا روکنا، ہم امسا کا لفظ پڑھ چکے ہیں پچھلے جو ہے پروگرام میں اپنے، کہ نہ روکو ان کو نا۔ میم سین اور کاف جو ہے کتاب والا ہے، بس کسی چیز کو اپنی طرف ٹھا لینا یا روک لینا۔ اور ان کو بلا تُمْسِكُوهُنَّ، تم عورتوں کو نہ روکو جن کو تم نے طلاق دے دی ہے، زِرَارًا تکلیف کے لیے۔ الضرر جو ہے تکلیف بولا جاتا ہے اردو میں، زوات رے اس کا جو ہے مادہ ہے 74 کلمات۔ الضرر کا معنی ہے بدحالی کے ہیں۔ ضرر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے تکلیف، نقصان، بے حالی، یہ سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بھی ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ ظلم کرے گا اپنی جان سے۔ فعل جو ہے فے عین لام سے 108 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الفعل کے معنی اثر اندازی کے ہیں۔ فعل کسی کام، کسی عمل کے لیے بولا جاتا ہے، کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، چاہے وہ علم سے ہو یا بغیر علم کے۔ فعل کے معنی عمل کے ہی ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ حضوًا بھی ہے، حضوًا بھی ہے، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا مذاق بنانا، کسی کا استہزاء کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ سب کچھ آ جائے گا، تو اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ذکر جو ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اذکرو زال جو ہے یہ زال ہے، کاف کتاب والا اور رے 183 کلمات آئے ہیں۔ ذکر 2 قسم کے ہیں، ایک قلبی اور ایک جو ہے لسانی، یعنی دل میں کسی چیز کو یاد رکھنا اور زبان سے کسی کا ذکر کرنا۔ کسی چیز کو بھولنے کے بعد جو کیا جاتا ہے اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور نہ بھولنے کے بعد بھی جو بات کی جاتی ہے، ذکر جو کیا جاتا ہے وہ ذکر ہی ہوتا ہے۔ نعمت نون عین میم، نعمت جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، قرآن میں 140 کلمات آئے ہیں۔ انعام بھی اسی سے ہے، نعمت بھی اسی سے ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم، حکمت جو ہے الحمدللہ اردو میں بولا جاتا ہے، یعظکم بھی، اللہ فرما رہے ہیں تو میں اس کے ذریعے تمہیں واعظ کرتا ہوں۔ واو عین زوئے اس کا جو ہے مادہ ہے 25 کلمات۔ الواز جس میں خوف کی آمیزش ہو، ایسا واز جو دل میں گداز پیدا کرتے، دلوں کو نرم کرتے۔
اور باعث عبرت اور نصیحت ہو۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 67 میں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واعظ جو دلوں کو نرم کرنے والا، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے والا آ چکا ہے، نصیحت آ چکی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ واتقوا اللہ، تقویٰ کا روٹ صرف کافی دفعہ ہو چکا ہے، 258 دفعہ ہے۔ واو کاف یا اس کا مادہ ہے۔ وقایا، کسی چیز کو مضر نقصان سے بچانا، اور تقویٰ اللہ سے ڈرنا، ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اور ہر اس کام کو کرنے کی تگ و دود کرنا جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، یہ تقویٰ ہے۔ علیم جو ہے علم سے ہے، عین لام میم اس کا جو مادہ ہے۔ 854 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں، علم، عالم، علامہ، یہ سب اسی سے بنتے ہیں۔ اس آیت کو میں صرف ترجمہ کر لیتا ہوں ایک دفعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، وَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، تو پھر جب طلاق جو مدت جو ہے 3 حید پورے ہو جائے، ایک طلاق کے بعد یا 2 طلاق کے بعد، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو اچھے طریقے سے روک لو، معروف طریقے سے۔ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور دیکھو ان کو نہ تکلیف دینا، نہ روکنا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، ان کو نہ روکنا، ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ تم ان سے زیادتی کر سکو، ان کو تکلیف پہنچا سکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بھی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو ظلم تو اپنی جان پر کرے گا، کہ اللہ کے پاس نہیں جانا اس نے کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ اکبر۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور دیکھو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، وہ جو اللہ نے تمہیں نازل کی نعمت، نصیحت کتاب میں، والحکمہ، جو حکمت ہے، والحکمت یعظکم بہ، اللہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میں نے پچھلی قسط میں بھی ذکر کیا کہ کس عورتوں کو جب طلاق دیتے ہیں ہم تو کیا کرتے ہیں، یقین جانیں۔ میں یقین جانے آپ کو بالکل سچے واقعے بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ میرے خاندان میں 2 ایسی عورتیں ہیں جو آ کے پھر شادی ہوئیں، تو وہ بیان کرتی ہے، ایک عورت کے کہتی ہے کہ مجھے رات کو وقت نکالا گیا گھر سے، اور ایک چیز چھین لی گئی، صرف اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے، اور مجھے نکال دیا کہ جا۔ اللہ اکبر۔ کون سا اسلام پڑھتے ہیں؟ مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے ڈریں اللہ سے۔ مسلمان حدیث کی ایک جو ہے مشکات کی حدیث ہے، لے لیتے ہیں کہ 3 چیزیں جو گلیمرائز ہم دیکھتے ہیں نا، 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ 3 چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت ہے اور مذاق میں بھی حقیقت ہے، نکاح، طلاق اور رجوع۔ یہ ان چیزوں کے بارے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی حدود۔ اگلی جو ہے آیت لے لیتے ہیں آج کی ہماری، جو ہے آیت نمبر 232 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جب وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامندی سے نکاح رضامند ہوں، اور یہ نصیحت ان کو کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہے۔ اس میں تمہاری بہترین پاکیزگی بھی ہے اور صفائی بھی ہے، اللہ جانتا ہے، تمہارے قلبوں کی صفائی بھی ہے، تمہارے روحوں کی صفائی بھی ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ طلاق کا لفظ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو نام کاف 23 مرتبہ آیا ہے، کسی بندن سے آزاد کرنا، طالق اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کو طلاق ہوتی ہے۔ فبلغنا، بلغ کا لفظ بھی ہم نے پیچھے پڑھا، ابھی بھی پڑھ لی ہے، بے لام غین ہے، 77 دفعہ آیا ہے، کس چیز کا؟ اپنی انتہا کو پہنچ جانا، مکمل ہو جانا۔ اجلہن، اجل کا بھی لفظ پڑھ لیا کہ الاجل ایک مقرر مدت تک ہے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے، اس لیے اس پر میں بات کر چکا ہوں، تو آپ دیکھ لیں یہ پروگرام۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تَعْضُلُوهُنَّ کا مطلب ہے، معنی ہے کسی کو روکنا، کسی کام سے روکنا، وہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے چاہے وہ اچھا کام ہی ہو، لیکن اس سے بھی روکنا، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کا جو مادہ ہے عین ذوات لام ہے، 2 کلمات آئے ہیں۔ العزلۃ پٹھا ہے جس پہ سخت قسم کو، یعنی سختی کے ساتھ کسی کو روکنا، العزل کے معنی روکنے کے ہیں۔ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ روکو ان کو، ان عورتوں کو جو اپنے شوہروں کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں، جو یعنی اگر اس نے طلاق رجعی دی ہے، 1 یا 2 طلاقیں دی ہے، تو پھر اگر عورت کو لگتا ہے کہ جانا ہے تو نہ روکو، وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر دو ان کے، یہ ولیوں کو کہا جا رہا ہے۔ جب وہ راضی ہوں آپس میں معروف طریقے سے دوبارہ رشتہ جوڑنے میں، راضی ہونا یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، را ذوات اور واو، یا رے ذوات اور واو، 73 کلمات آئے ہیں۔ اور رضوان اور رضائے کثیر، یعنی بہت زیادہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی اللہ کی رضا جو ہے، رضامندی جو ہے، اللہ کی رضا پر عمل کرنا ہے، جو اللہ چاہے اس پر آمین کہنا ہے۔ ذالکا یوعظو، اللہ فرما رہے ہیں تمہیں اللہ اس کی نصیحت کر رہے ہیں۔ الواز اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی پچھلی آیت میں پڑھا ہے،
واو عین اور زوات اس کا جو ہے مادہ ہے. 25 کلمات آتے ہیں. الواس وہ ہوتا ہے جس میں خوف کی آمیزش ہو اور دلوں میں گداز پیدا کر دے, دلوں کو نرم کر دے, باعث عبرت اور نصیحت ہو. ذالکم ازکا لکم و اطہر. ازکا جو ہے پاکیزہ سے ہے, زکوٰۃ بھی اسی سے ہے. زے کاف واو زکوٰۃ اسی سے ہے. معنی ہے کس چیز کے بڑھنے اور برکت الہی ہونے کے, اور نفس کی پاکیزگی کے لیے بھی آتا ہے. قد افلح من تزکا, پس فلاح وہ پائے گا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا. اطہر جو ہے یہ بھی پاکیزگی کے لیے, پاکی کے لیے آتا ہے, جس نے پاک کر لیا. اگلا لفظ ہے اطہرو, طہارت سے ہے. توئے ہے رے اس کا جو ہے مادہ ہے. 31 کلمات. طہارت 2 قسم کی ہے, ایک بدن کی اور ایک اپنے قلبی طہارت, اپنے آپ کو پاک رکھنا, گندی باتوں سے بچنا. اللہ اکبر. ایک حدیث لے لیتے ہیں, حدیث صحیح بخاری کی ہے. اس آیت کو بلکہ ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ پر لفظ. اور جب وہ طلاق دے دو تم عورتوں کو, اور جب وہ عدت پوری ہو جائے تو نہ ان کو روکو کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے شادی کریں, اس سے نہ روکو. جب وہ بہن اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے راضی ہے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے. ذالکا یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ نصیحت وصیت اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ذالکم ازکا لکم و اطہر, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے, زیادہ طہارت ہے, زیادہ پاکی ہے کہ تم اللہ کی اس بات کو مانو. واللہ یعلم وانتم لا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. صحیح بخاری کی حدیث 5130. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا, اس نے طلاق دے دی. جب مدت ہوئی تو وہ شخص جو یعنی ابو البدا اس کا نام آتا ہے, میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام اس نے بھیج دیا, اور میری بہن نے اسے نکاح کرنا چاہتی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی بہن دی, تمہیں عزت دی, اور تم نے اسے طلاق دی, اور پھر پیغام لے آئے, اور تمہیں ہرگز نہیں مانوں گا. تو اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی اس سے نکاح نہیں کرنے دوں گا. تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اپنی وہ عورتیں اگر معروف طریقے سے وہ اپنے پہلے شوہروں کے پاس جانی چاہتی ہیں تو ان کو نہ روکو, تو مت روکو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دوں؟ اس نے اب آپ سے آگے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس شخص سے کر دو. اور اس آیت میں اللہ نے اولیاء کو خطاب کیا ہے, جو ولی ہے نا, بھائی ہو, باپ ہو, جو چاچا ہو, جو بھی جو اس وقت رشتہ موجود ہے, تو وہ اس سے اگر پوچھ لے تو وہ اگر راضی ہوں, لیکن اولیاء ولی ضرور ہوگا عورت کا. کہا کہ اپنے سابق شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو. یہ آیت جو ہے اسی بات کا ثبوت ہے. یہ طلاق رجعیہ میں بار بار بیان کر رہا ہوں. نکاح کا معاملہ عورتوں کی رضامندی کے ساتھ ہوگا, اور اولیاء کو بھی راضی کیا جائے گا. یہ نہیں کہ اولیاء کو چھوڑا نہیں جائے گا, یعنی کہ عورت خود نہیں کر سکتی. سنن ابن ماجہ, ہاں رائے اس کی ضرور لی جائے گی, اور اس کی رائے کی پاسداری کی جائے گی, جس طرح یہ چاہتی تھی ان کی بہن. اور اسی طرح اگر کوئی طلاق یافتہ یا بیوہ عورت ہے تو اس کی رائے بہت ضروری ہے کہ جہاں وہ چاہتی ہے وہاں اس کی شادی کی جائے. اور ولی جو ہے اس میں آڑ نہ بنے, اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ کی حدود پر ماننی ہوتی ہے, یا کوئی ایسا شخص نہیں جس کے بارے میں ظاہراً پتہ ہو کہ وہ فسوق میں مبتلا ہے. اللہ عالم. سنن ابن ماجہ کی حدیث 1882. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں, یعنی ولی عورت نہیں ہو سکتی, نہ عورت اپنا خود نکاح کرے. صحیح ابن حبان کی حدیث میں آتا ہے ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. متعلقہ عورت کی جو ہے جو عدت ہے, حاملہ عورت وضع حمل تک کا ہے, چاہے وہ 1 دن کے بعد اس کے بچہ پیدا ہو جائے, جو بچی پیدا ہو جائے, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا اسی وقت جو ہے عدت پوری ہو جائے گی. اور متعلقہ عورت 3 حیض آنا ہے, اور جن کو حیض نہیں آتے بڑھاپے کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے, تو ان کی 3 ماہ کی مدت ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں جو آج کی ہماری آخری آیت ہے, آیت نمبر 233. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا. اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائے. یہ اس لیے ہے جو ارادہ رکھے رضاعت کو مدت کو پورا کرنے کا. باپ کے ذمے ہے کہ اگر طلاق بھی دے دی اور عورت دودھ پلا رہی ہے اس کے بچوں کو, تو اس کو معروف طریقے سے کھانا اور کپڑا دے. اگر کسی شخص کی طاقت, اللہ فرما رہے ہیں کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی, یعنی اتنا خرچ دیا جائے گا جتنی اس کی کمائی ہے, اور نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا, اور نہ ہی
باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ اگر دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑوانے کا ارادہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ گے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہے وہ پورے کا پورا ادا کیا جائے، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ والوالدات جو ہے واو لام دال سے اس کا مادہ ہے، 102 کلمات آئے ہیں۔ الوالدات ماؤں کے لیے بولا جاتا ہے، جمع ہے الوالدینی، ماں اور باپ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ یرضعنا وہ جو رضاعت کرنا چاہے، رضاعت ہوتا ہے بچے کو دودھ پلانا۔ یرضین اگر روٹ ورڈ ہے، یہ رضا را ذات اور عین ہے۔ رضا المولود جو ہے بچے کا دودھ پینا ہے۔ راضی آتانی بچے کے اگلے 2 دانت ہیں جس سے وہ ماں کے دودھ کو چوستا ہے یا ماں کی چھاتی سے دودھ حاصل کرتا ہے۔ تو بہرحال دودھ پلانا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی طلاق بھی ہو گیا لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں ہی اس کو دودھ پلائے تو اس کو اچھے طریقے سے نان نطفہ دے، اگر دونوں راضی ہیں۔ پورے 2 سال اس سے رضاعت بھی ثابت ہوتی ہے۔ حولینی کاملینی، حولین جو ہے ہا واو لام 25 کلمات آئے ہیں۔ الحول کے معنی ہے کسی چیز کا متغیر ہونے کے اور دوسری چیز سے الگ ہونے کے ہے۔ تحولا کے معنی پھیرنے کے ہیں۔ الحول کیونکہ سال جو ہے اس میں سورج پورا پھیر لیتا ہے، پوری گردش مکمل کرتا ہے تو اس لیے سال پر بولا جاتا ہے۔ کاملینی کامل طریقے سے یعنی پورے کے پورے، اس کا روٹ جو ہے کاف کتاب والا میم اور لام ہے۔ 5 کلمات آئے ہیں۔ کمال الشیء کسی چیز کا کامل ہونا، مکمل ہونا، یعنی پورے 2 سال دودھ پلایا جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں حولینی کاملینی لمن ارادہ این یتما، کہ ان کے لیے جو ارادہ جو مکمل کرنا چاہتے ہوں، تمام سے ہے تمام، یتما جو ہے تمام سے ہے، تے میم میم 22 کلمات آتے ہیں۔ تمام الشیء کے معنی کسی چیز کو حد تک پہنچانا یعنی مکمل کرنا، پورا کرنا۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، اب جو دودھ پلا رہی ہے نا ماں، اس کی جو نان نطفہ ہے وہ شوہر دے گا، اس کا لباس بھی دے گا، اس کو جو ہے اس کا نان نطفہ یعنی اس کو کھانا بھی مہیا کرے گا۔ رزق جو ہے الحمدللہ بہت دفعہ ہو چکا، کھانا مال اولاد صلاحی سب کچھ آئی تھی، اور اسپیشلی کھانے کے لیے جو خرچہ ہے اس کے لیے آتا ہے۔ وہ عطیہ جو جاری ہو، خواہ وہ دنیاوی ہو یا اخروی، رزق بامانی نصیبہ بھی آتا ہے۔ کسوہ جو ہے کسوہ تہنہ کاف سین واو 5 کلمات آئے ہیں۔ الکساؤ والکسوۃ کے معنی لباس کے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے وارزقوہم فیہا وکسوہم، کہ ہاں ان کو کھانا بھی کھلاؤ اچھے طریقے سے اور پہناؤ بھی اچھے طریقے سے۔ لا تکلف نفس الا وسعہا، کسی نفس پہ وہ مکلف نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ تکلف کا لفظ مکلف سے ہے، کاف لام فے اس کا جو مادہ ہے۔ الکلف التکلف کوئی کام کرتے ہوئے محبت ظاہر کرنا، اور باوجود یہ کہ اسے کرنے میں مشقت پیدا ہوتی ہے تو اسے تکلف کرنا جو ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ہے۔ تکلف جو ہے اس کے معنی ہے مشقت، جو اوپر جی سے کی جائے، ایک تکلف کیا جاتا ہے اور ایک دل سے کیا جاتا ہے۔ بہرحال مکلف بھی اس سے ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ اس کا مکلف نہیں ٹھہرائے گا، جتنے جس کو پاور دی ہے اسی کے حساب سے کرے گا۔ وسعت جو ہے یہ وسعہا جو ہے لفظ آ گیا واو سین عین 32 کلمات آتے ہیں۔ الساعۃ کے معنی ہے کشادگی کے، وسعت احاطے اور کشادگی میں بولی جاتی ہے۔ جیسے اللہ کی رحمت کے بارے میں آتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرما رہے کہ میری رحمت جو ہے ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے یعنی چھائی ہوئی ہے۔ لا تزارا جو ضرر کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ذوات ریڑے 74 کلمات۔ الضر کے معنی ہے کسی کو تکلیف بدحالی نقصان کے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، ہاں اگر تمہارا ارادہ دودھ چھڑوانے کا ہے، ارادہ جو ہے رے واو دال 148 دفعہ آ چکا ہے، اردو میں بولا جاتا ہے، اس کا معنی جو ہے فصالاً جو ہے فاؤ فے سوات اور لام فصل سے ہے، کسی چیز کو علیحدہ کرنا، فیصلہ کیا کہ دیتا ہے فصل جو ہے کسی چیز کو علیحدہ کرنا ہے۔ الفصل کے معنی 2 چیزوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کے ہیں، یعنی اگر تم علیحدہ کرنا چاہتے ہو، اس کو دودھ نہیں پلانا چاہتے، دودھ چھڑوانا چاہتے ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو علیحدہ کرنا، چھڑوانا یا چھوڑنا اس کے لیے آتا ہے۔ انت راض منہما، کہ اگر تم راضی ہو، رضو سے ہے را ذوات واو 73 کلمات، رضو راضی ہونے سے ہے، رضوان بھی اسی سے ہے، خوشنودی رضامندی سب کچھ آ جاتا ہے۔ تشاورن جو ہے مشورے سے ہے، جسے لاغی رہا ہے شین واو رے۔ الشاورو کے معنی ظاہری
سامان کی آرائش کے لیے آتے ہیں۔ التشاور کے معنی ایک دوسرے کی طرف رائے لوٹانا، یعنی ایک دوسرے سے مشورہ کرنا۔ وشاورہم فی الامر، اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران کے 159 نمبر آیت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پھر بھی مشورہ کریں صحابہ سے ہر کام میں۔ اشورا جو ہے مشورہ، جہاں پہ ایک مجلس شورا جہاں پہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ وامرہم شورا بینہم، سورہ شورا میں آتا ہے کہ وہ آپس میں مشورے کے ساتھ اپنے کام کرتے ہیں۔ فلا جناح، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جیم نون ہا 34 کلمات۔ جناح کے معنی ہے غلط جانب جھکاؤ اور گناہ کے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا اولادکم فلا جناح علیکم، کہ تم اگر چاہتے ہو کہ ارادہ کر لیا کہ دودھ پلانا کسی اور سے تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی باپ چاہتا ہے کہ کسی اور عورت سے پلا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے میں نے نہیں پلانا تو باپ کسی اور سے پلا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم مادہ سین لام میم 140 کلمات آئے ہیں۔ السلم و سلامت کے معنی ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ رہنا ہے۔ سلمتم کسی کا حق دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ واتقوا اللہ، تقوی کا ہم روٹ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ وعلموا علم سے ہے، تقوی جو ہے وہ کافیے سے 258 مرتبہ ہے اور اللہ کی حیثیت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ تقوی کے بارے میں بہت بار قرآن میں اللہ نے ہدایت کی ہے۔ وعلموا علم سے ہے، تعلمون بھی علم سے ہے۔ علم جو ہے عین لام میم 854 کلمات آئے ہیں اس مادے سے۔ علم عالم جاننا، کسی چیز کا ادراک کرنا۔ بصیر بصارت سے ہے، یعنی بصیر جو ہے بصیرت سے ہے۔ ایک تو ہوتا ہے بصر اور ایک ہوتا ہے بصیرت۔ بصیرت جو ہے دل سے جو چیز قبول ہو، تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہاں بصیرن جو ہے اللہ کے دیکھنے سے آ رہا ہے، اور اللہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو بھی۔ بہرحال بصیرن کا مادہ جو ہے بے سوات رے ہے، 148 کلمات آئے ہیں۔ اللہ بصرو کے معنی آنکھیں ہیں، نیز قوت بینائی کو بصر کہتے ہیں اور دل کی بینائی کو بصرن اور بصیرتن کہتے ہیں۔ اب اس آیت کو صرف ترجمہ کروں گا اور تھوڑا سا اس پہ بات کر کے بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ فرما رہے کہ چاہیے ماؤں کو کہ وہ 2 سال اپنی اولادوں کو پورا دودھ پلائیں۔ لمن ارادہ، جس کا ارادہ ہو کر ذات پوری کی جائے۔ والل مولودی لہو رزقہن، تو جو شوہر ہے، جو باپ ہے بچے کا، اس کے ذمہ ہے رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ان کو جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق اس کو کپڑے بھی دے، پہنائے بھی اور دے بھی، اس کا رزق بھی پہنچائے، اس کو دانتوں بھی پہنچائے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو اس کی جان سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ دیکھیں، نہ باپ کو ستایا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، اور نہ ماں کو بچے کے بارے میں تکلیف دی جائے گی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور جو وارث ہوگا اس کے بھی اسی ذمہ ہے کہ وہ بھی یہ پورا کرے گا، نان نطفہ سب کچھ پورا کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والد کے ذمہ بھی جو ہے یہی ہے کہ وہ نان نطفہ پورا کرے جو بھی اس کے ذمہ ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر وہ دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں، عن تراضٍ رضامندی سے، منہما آپس میں، وتشاورٍ آپس میں مشورے کے ساتھ، طلاق کے بعد بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے مشورہ کرو، آپس میں رضامندی کے ساتھ ہی سارے کام کرو۔ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، ہاں اگر وہ کسی اور سے دودھ پلانا چاہتے ہیں، اولادکم کسی اور سے، کیونکہ ماں کہتی ہے کہ میں آپ شادی کرنا چاہتی ہوں کہ نہیں پلانا چاہتی، باپ چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے، تو کوئی فلا جناح علیکم، اللہ فرمانے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ما آتیتم بالمعروف، تو جس سے بھی پلاؤ اس کو بھی معروف طریقے سے تم اس کا حق دو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وعلموا، اور علم رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ جو تم کر رہے ہو سب کچھ دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف رضاعت اسی طور پر حرمت ثابت ہوگی جو 2 سال کے اندر دودھ پیا جائے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل تھا کہ رضاعت کی حرمت اسی وقت تک ہے جب بچہ 2 سال کی عمر سے پہلے جو 2 سال پورے ہونے سے پہلے دودھ پیے گا، اس کے بعد رضاعت کی حرمت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 5111 ہے کہ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرمت والے ہو جاتے ہیں جو خون سے حرمت والے ہوتے ہیں، یعنی حرام ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا کہا گیا، جو بھی اس میں کمی کوتاہی ہوئی مجھ سے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے درگزر فرمائے، اور جو کہا گیا ہے اس کو سمجھ کر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا